اب 3 محاذ کھل چکے تھے۔ زکوٰۃ کے منکرین، جھوٹے نبی اور روم کے خلاف پہلے سے روانہ کی جانے والی فوج۔ کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ زکوٰۃ کے منکرین کو وقتی طور پر چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم ہر ایک دشمن سے ایک ایک کر کے لڑ سکیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک عدل و انصاف کا معیار بن گئے، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ کے ساتھ ایک رسی دیتا رہا ہو اور وہ آج کہے کہ میں اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دوں گا تو خدا کی قسم میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ عبادت ہے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ کسی انسان کا حق نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ پورے عرب میں بجلی کی طرح پھیل گیا۔ ہر سردار، ہر قبیلے کے لوگ یہ سن کر کانپ اٹھے کہ اب اسلام کی بنیادیں متزلزل نہیں ہوں گی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کی 11 الگ الگ افواج تیار کی، جن کا مقصد تھا ہر اس علاقے کو اسلام کے اصل راستے کی طرف لانا جہاں پر انکار، بغاوت اور جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے بڑی فوج حضرت خالد بن ولید کے سپرد کر دی گئی، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ 3 بڑے غداروں سے تھا۔ طلحہ جو مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، سجا ایک عورت جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی، مسلمہ کذاب سب سے بڑا فتنہ، انا الرسول۔ ان کے ساتھ ایک ہدایت جاری کی گئی۔ اکرمہ بن ابو جہل کو مسلمہ کی جانب روانہ کر دیا گیا، لیکن ان کا مقصد حملہ کرنا نہیں تھا بلکہ مسلمہ کی فوج کو روکنا تھا کہ جب تک حضرت خالد بن ولید نہیں پہنچ جاتے ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا تھا۔ لیکن اکرمہ نے جلد بازی کی اور مسلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے فوراً اگلا قدم اٹھایا اور اکرمہ کو عمان کی طرف روانہ کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے قیادت میں ایک نیا لشکر ترتیب دیا۔ انہوں نے سخت ہدایات دی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک حضرت خالد بن ولید نہ پہنچے تب تک انہوں نے مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن شرحبیل بن حسنہ بھی جلد بازی کا شکار ہو گیا اور مسلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو دوسری بار سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بالکل تیار تھے۔ ایک طرف تھی حق کی فوج اور دوسری طرف اسلام کا سب سے جھوٹا دشمن مسلمہ کذاب، انا الرسول۔ اور میدان تھا یمامہ کا اور سامنے تھا مسلمہ کذاب، اسلام کا سب سے خطرناک دشمن۔ یہ اسلام کی پہلی داخلی جنگ تھی جس میں مسلمان اپنے ان بھائیوں سے نبرد آزما ہونے والے تھے جو اسلام کو بگاڑنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ سے قبل اپنی فوج کو منظم کیا، صف بندی کی اور ہر دستے کو اس کی فوجی ذمہ داری سونپی، کیونکہ سامنے مسلمہ کی ایک بہت بڑی فوج کھڑی تھی جس میں سجاح قبیلے کے لوگ اور طلحہ کے بچے کچے لوگ شامل تھے، اور سامنے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بالکل تیار کھڑی تھی۔ اور جنگ شروع ہوئی۔ تلواروں کی جنکاری، تیروں کی بارش اور نعرے تکبیر کے فلک شگاف نعرے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ جنگ آسان نہ تھی بلکہ مسلمانوں کے ہر ایک مجاہد کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنی پڑی۔ اسی جنگ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت عمر جیسے جلدی دل کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اسی جنگ میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ بھی وہ صحابہ جو حفاظ قرآن تھے،
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی خبر ملی کہ حفاظ قرآن شہید ہو چکے ہیں تو ان کا دل کانپ اٹھا اور انہوں نے فرمایا اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک صرف گنوں تک محدود رہ جائے گا اور بعد میں فرقوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی ہمیں قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کر دینا چاہیے۔ پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کی سنگینی سمجھائی تو حضرت ابو بکر صدیق راضی ہو گئے۔ یوں اسلام میں پہلی مرتبہ قرآن کو مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی تاریخی خدمات میں سے ایک خدمت ہے۔ اب چلتے ہیں میدان جنگ کی طرف۔ مسلمان کذاب اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک باغ میں چھپ گیا جسے حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہا جاتا ہے۔ اور اسی وقت ایک تاریخی چہرہ سامنے آیا، وحشی بن حرب، وہ وحشی جس نے جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسلام کے سب سے بڑے شہید کو شہید کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف تو فرما دیا تھا، لیکن اس سے کہا تھا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ چاہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ یاد آتے ہیں۔ تو اس نے قسم اٹھائی کہ جس نیزے سے میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا اسی نیزے سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کروں گا۔ اور اچانک مکرمہ بن قزاز باغ میں دوڑتا ہوا نظر آیا۔ حضرت وحشی جو دل سے بہت شرمندہ تھے اور وہ کسی طرح اپنے اس جرم کو دھونا چاہتے تھے، اور وحشی نے پہچان لیا۔ اس نے نیزہ اٹھایا اور شدت سے مسلمہ کذاب کی طرف پھینکا جو مسلمہ کذاب کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یوں وہ دشمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، صحابہ کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، زمین پر گرا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ فتح کسی ایک شخص پر نہیں تھی بلکہ اسلام کی بقا کی فتح تھی۔ جنگ یمامہ ختم ہوئی، مسلمہ کذاب مارا گیا اور یوں اسلام کو ایک نئی زندگی ملی۔ مدینہ میں فتح کی خوشخبری پہنچی، لیکن ساتھ تو حفاظ قرآن صحابہ کی شہادت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش نہ رہنے دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہا اے خلیفۃ الرسول، ہمیں قرآن کو تحریر کرنا چاہیے ورنہ کل کو کوئی کچھ اور کہے گا اور کوئی کچھ اور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے تو انکار کر دیا اور کہا جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ یہ بدعت نہیں یہ حفاظت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق راضی ہو گئے اور انہوں نے حضرت زید بن حارث کو بلایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تھا۔ انہیں حکم فرمایا اے زید، قرآن کو صحابہ کرام سے جمع کرو اور اس کو ایک کتاب کی شکل دو۔ تب حضرت زید نے قرآن پاک کو چمڑے، پتوں، ہڈیوں اور صحابہ کرام کے سینوں سے لفظ و لفظ جمع کیا۔ یوں یہ اسلام کا سب سے مقدس منصوبہ بنا۔ پہلی بار قرآن مجید مرتب ہو کر ایک کتاب کی شکل میں محفوظ ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ خدمت قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اب خلافت راشدہ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، مدینہ پھر سے مرکز بن چکا تھا۔ اب ایک بار پھر پورا عرب جگانگت اور اتحاد میں جڑ چکا تھا، اور وہ قبائل جنہوں نے بغاوت کی تھی اب سر جھکا کر مسلمانوں کے لشکروں میں شامل ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام رکنے کے لیے نہیں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ ان کے دور میں ہی اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط ہوئی۔ قرآن کا تحفظ، ریاسی نظام، زکوٰۃ کا اصول، جھوٹے نبی کا خاتمہ اور عرب قبائل کا اتحاد۔ خلیفہ ابو بکر انتہائی نرم دل انسان تھے لیکن فیصلوں میں فولاد۔ Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Vallahi yalan. Söylediklerinin hepsi sağdırlar ve işte buradadırlar. ان کے صرف 2 سالہ دور خلافت میں اسلام پھر سے
तरक्की की तरफ गामजन हो गया। इन्होंने सादगी में जिया, अज़म में रहनुमाई की और वफा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की अमानत को संभाला। इस्लाम अब मजबूत हो चुका था, पूरा अरब एक उम्मत में ढल चुका था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिस्म अब साथ नहीं दे रहा था। फिर एक दिन उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलवाया और कहा, ऐ उमर, मैं जानता हूँ तू सख्त है लेकिन इंसाफ का पुतला है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा कराम से मशवरा लिया और हजरत उमर को अपना जान नशीन मुकर्रर कर दिया। फिर एक दिन आया जब हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जहां आपने दुनिया से रुखसत फरमाया था, वहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी कब्र बनाई गई। अब खिलाफत राशिदा का वो बाब शुरू हुआ जिसमें रूम और फारिस घुटने टेकने वाले थे। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हजरत अबू बकर जैसे अमानतदार शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की बागडोर को एक सही हाथों में दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम क़यामत तक नबी के सबसे बड़े यार के तौर पर लिया जाएगा। ये थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की कहानी, एक ताजर जो रसूल खुदा का साथी बना और फिर खिलाफत का पहला चिराग।